السلام علیکم پیارے ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی کہانی ہے ایک لکڑ ہارے کے بارے میں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، تبھی آپ کو اس کہانی میں چھپے ہوئے سبق کے بارے میں آگاہی حاصل ہو سکے گی، اور یقین مانیں کہ آپ اس ویڈیو سے بہت استفادہ کرنے والے ہیں، کیونکہ آج کل ہم لوگ ہر جگہ پر حاسد لوگ موجود پاتے ہیں۔ تو آج آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا۔ چلیں شروع کرتے ہیں کہانی۔ بات ایک لکڑ ہارے کی، یہ اس کہانی کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک لکڑ ہارا تھا جو جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر لکڑیاں کاٹتا تھا، انہیں پیٹھ پر ڈھو کر لاتا اور بازار میں فروخت کیا کرتا تھا۔ اس سے تھوڑی بہت جو آمدنی ہوتی، اسی پر اس کا گزر بسر ہوتا تھا۔ یہ کام اگرچہ بہت سخت اور تکلیف دہ تھا، مگر لکڑہارا کبھی اس سے نالاں اور شکوہ کرنا نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے ایک پڑوسی نے بھی یہی کام شروع کر دیا، مگر فرق یہ تھا کہ اس کے پاس ایک گدھا تھا۔ وہ زیادہ لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور اسے کم قیمت پر بازار میں فروخت کیا کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی، کیونکہ وہ زیادہ پیسے کما رہا تھا، اور یہ جو غریب لکڑہارا تھا اتنی محنت کے باوجود بھی زیادہ پیسے نہیں کما پا رہا تھا۔ تو اس کے دل میں حسد اور جلن جو ہے وہ بھڑک اٹھی۔ وہ سیدھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور اس طرح اپنی پریشانی بیان کرنا شروع کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک پیشہ ور لکڑہارا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لکڑیاں کاٹ کر جب میں اپنی پیٹھ پر لاتا ہوں تو بہت سے کانٹے چبھ جاتے ہیں، مگر مجھے بھی پرسکون زندگی جینے کی تمنا ہے۔ برائے کرم جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میری مشکل بھی وہاں رکھ دیں اور میرے لیے ایک گدھے کی درخواست کر دیں جس پر میں لکڑیاں اٹھا کر بازار لے جا سکوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئی تو آپ نے اس غریب لکڑہارے کی فریاد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی۔ ویورز، آپ سب کو تو پتہ ہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس غریب لکڑہارے کی فریاد جو ہے وہ پیش کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب آگے سے دیا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا وہ یہ تھا: موسیٰ، یہ بندہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ جب تک وہ خود کو اس مہلک بیماری سے نجات نہیں دلائے گا، کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکتا۔ اس سے جا کر کہہ دینا کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے۔ آج کل اس دوسرے لکڑہارے کا گدھا بیمار ہے، اس سے کہو کہ یہ اپنے پڑوسی کے گدھے کی شفا کے لیے دعا کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے اور اس کا گدھا ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں اسے بھی ایک گدھا عطا کر دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس غریب لکڑہارے سے ساری تفصیل بیان کی تو اس کے اندر موجود آتش حسد اور تیز ہو گئی اور کہنے لگا: میں کبھی بھی اپنے پڑوسی کے گدھے کی شفا کے لیے اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتا۔ جو کچھ میرے پاس ہے میں اسی میں خوش ہوں۔ اب مجھے خدا سے کسی گدھے کی طلب نہیں۔ پیارے ویورز، دیکھیں، جو حاسد ہوتا ہے وہ اپنی ہی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ وہ کسی کے لیے بہتری کا کام نہیں کر سکتا، ایون دعا بھی نہیں کر سکتا، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کر رہا سوائے اپنے ذات کے، کیونکہ حسد ایسی بیماری ہے جو صرف آپ کی ذات کو تکلیف دیتی ہے۔ بے شک آپ جتنا بھی برا کسی کا چاہ لیں، اللہ نہ چاہے
تو آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو حسد جیسی بری بیماری سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. آگے وہ لکڑہارا کہنے لگا میں تو یہی دعا کروں گا کہ اس کا گدھا کبھی نہ ٹھیک ہو، اور یہی میرے لیے بہت ہے. دیکھیں ذرا کہ وہ اس کے لیے الٹا بدعا کر رہا ہے، دعا دینے کی جگہ. کہ حاسد کسی کا، میں نے جیسے مینشن کیا کہ بالکل بھی وہ کسی کا اچھا نہیں چاہ سکتا. تو پیارے ویورز، دیکھا کہ حسد کتنی ہی بری چیز ہے. جب تک یہ بیماری کسی کے اندر موجود ہو وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا، اور حسد کی آگ میں خود کو جلاتا رہتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمدہ نصیحت فرمائی ہے، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو پیارے ویورز، آپ سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ حسد، جلن، اس سے بچ کر رہنا ہے، کیونکہ یہ چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، یہ آپ کے لیے ہی نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی سبب ہے، کیونکہ کسی کا برا چاہنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ برا ہے. آپ لوگوں کو یہی چاہیے کہ آپ دوسروں کے لیے اچھائی کی کوشش کریں، ان کے لیے بہتری کے کام کریں. اس سے اللہ آپ کو بھی فائدہ دے گا اور آپ سے خوش بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال میں نیکیاں بڑھائے گا. تو حسد کو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگیوں سے بالکل خارج کر دیں، کیونکہ اس چیز کو سخت ناپسند کیا گیا ہے. ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں. ایک یہ ناپسندیدہ عمل بھی ہے، ایک برائی ہے یہ، جس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا سوائے انسان کو یہ گھن کی طرح اندر سے چاٹ جاتا ہے. تو پیارے ویورز، آج کی کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، یہ میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزا ہوگا. بہت شکریہ.